بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قدوری شریف سے کتاب النکاح کورس کی چوتھی کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم کی برکات سے مستفیض فرمائے، مستنیر فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ یقیناً پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ کور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہماری گزارش کے تناظر میں آپ نے بہار شریعت اور لباب یا جوہرہ کا مطالعہ بھی شروع کیا ہوگا۔ اللہ کریم پڑھنے والوں کو اپنی پاک بارگاہ کا خاص علم عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ استاد سے سبق پڑھنا نہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ استاد کا کام ہوتا ہے کتاب کا اسلوب اور پیٹرن آپ کے گوش گزار کر دے، باقی علم جو ہوتا ہے وہ آپ کا سیلف سٹڈی، پرسنل مطالعہ، ذاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کرنے کے عادی ہیں، آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ عالم ہیں۔ میں دورۃ الحدیث شریف میں تھا تو میرے استاد گرامی مجھے ملے تو کچھ لگے، ہاں مولانا کیا چل رہا ہے؟ جی دورہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پتر پڑھتے رہو گے تو عالم بنو گے، چھوڑ دو گے تو عام عوام میں شامل ہو جاؤ گے۔ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہمارے سبق کا سلسلہ بڑا اہم عنوان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے ولایت کا باب پڑھا، ولایت کا عنوان پڑھا ہم نے کہ ولی اپنے بچوں کی شادیاں کروا سکتا ہے، کس پر ولایت ہوتی ہے، کس پر ولایت نہیں ہوتی، کس پر جبر کیا جا سکتا ہے، کس پر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے مسائل ہم نے کل کے سبق میں گفتگو کر لی ہے۔ آج جو سبق ہے وہ روزانہ ہی سبق اہم ہوتا ہے، آج کا سبق بھی بڑا دلچسپ اور اہم۔ آج جہاں سے صاحب کتاب بات شروع کریں گے وہ کفو کا مسئلہ ہوگا۔ کفو، کفو، برابری، ہم پلہ ہونا، یہ بھی بڑی دلچسپ عنوان ہوتا ہے۔ نہیں جی، ہائے ہائے، یہاں توجہ رکھنی ہے، بہت ساری چیزیں فارمولے کے طور پر اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں تاکہ مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی چلی جائے۔ پہلا جملہ صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں، وَالْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ، نکاح کے معاملے میں کفاءت کا اعتبار ہے، کفاءت معتبر ہے۔ تو بڑا موٹا سا مسئلہ یاد رکھیں کہ خاتون شادی کرے اور غیر کفو میں کرے۔ خاتون شادی کرے، اولیاء نہیں کروا رہے، ابا جی نے نہیں کروائی، دادا جی نے نہیں کروائی، خود شادی کر رہی ہے اور غیر کفو میں شادی کر رہی ہے۔ اب کفو کیا ہوتا ہے اس کی گفتگو آگے آ جاتی ہے، بس مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ نکاح باطل ہوتا ہے، یعنی ایجاب بھی ختم، قبول بھی ختم، نکاح ہوا ہی نہیں۔ باطل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں، اس کو نکاح نہیں کہیں گے۔ اگر خاتون نے غیر کفو میں شادی کی، صحیح مذہب میں نکاح ہوا ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ موٹا مسئلہ کفر کا میں نے گزارش کر دی ہے، اب مسئلہ تفصیل سے اس کو جانتے ہیں۔ وَالْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ، نکاح کے معاملے میں کفر کا اعتبار ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ ارشاد فرمایا، اذا تزوجت المرأة بغیر کفء، اگر خاتون نے غیر کفء میں شادی کی،
تو کتاب والے کہتے ہیں فلیل اولیاء ان یفرقوا بینہما، اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. ایک قول یہی ہے، اور اس قول کے مطابق حکم یہ ہے کہ قاضی کے پاس کیس کریں اور ان کا نکاح ختم کروا دیں. لیکن فتاوی رضویہ شریف اور متاخرین علماء کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. خاتون نے کفر میں شادی کی تو اب شادی منعقد ہوگی، غیر کفر میں کی تو یہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کتاب والا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ کے رکھنا ہے. اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شادی ہو گئی ہے لیکن اولیاء یہ شادی ختم کروا سکتے ہیں، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے اب آگے کفر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کفات. کفات کا معنی ہوتا ہے برابری. برابری تو ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ برابری مرد کی طرف سے ہوتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں. یعنی پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے مرد کم از کم برابر ہو یا اس سے اوپر ہو، یعنی مرد کا اسٹیٹس کم از کم عورت کے ایکول ہونا چاہیے یا اس سے اوپر ہونا چاہیے، عورت سے نیچے نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ تو مرد کی طرف سے کفر کا اعتبار ہوتا ہے. عورت جتنی ادنا ہوگی تو مرد کا لیول اتنا اوپر ہوگا، تو وہاں تو برابری کا کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے، لہذا کفر مرد کی طرف سے معتبر ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں کس کس چیز کا اعتبار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تو اعتبار فی النسب، نسب میں اعتبار ہوتا ہے. نسب کاسٹ، برادری، ان کا اعتبار ہوتا ہے. سید ہے، افضل ہے، اسی طرح راجپوت ہیں، یہ بڑی برادریاں ہیں، اور اسی طرح بڑے آتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ نسب کا اعتبار ہے کفر میں، لہذا شادی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے. دوسری بات والدین، نسب میں اور دین میں، دیانت میں نیکوکاری، پارسائی، تقوی، پرہیزگاری، اس کا بھی اعتبار ہے. کوئی فاسق معلن با پردہ خاتون کا نیک خاتون کا کفر نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات؟ اس کا بھی اعتبار ہے. تو دین سے مراد دیانت ہے. نیچے بین السطور محشی نے لکھا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات مال. مال میں بھی عورت کا کفر ہو کہ عورت کے کہتے ہیں ہوا ان یکونا مالکن للمہر والنفقۃ، یہ بھائی جان عورت کے مہر اور نفقے کے مالک ہونے چاہیے. سمجھ آئی؟ یعنی مال میں کفر یہ ہے کہ یہ بندہ مہر پر قدرت رکھتا ہو اور نفقے پر قدرت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تین باتیں ابھی انہوں نے بتائی ہیں: نسب، دین، دیانت اور مال. ان تینوں میں مرد عورت کے کم از کم برابر ہو یا اس سے اپر لیول. اگر اس سے ڈاؤن ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ کفر نہیں ہے، اور غیر کفر میں خاتون خود شادی کرے گی تو نکاح باطل. البتہ اولیاء کروائیں گے، والدین کروائیں گے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مسئلہ بڑا مشہور اور معروف بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا. تو
یہ کفف کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب خاتون خود شادی کر رہی ہے. اگر والدین شادی کروا رہے ہیں تو والدین جب شادی کروا رہے ہیں تو کفر کا حق یہ ہے ہی اولیاء کا. یعنی اس مسئلے کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں اولیاء کو آر محسوس ہوتی ہے, خاندان والوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کوئی ہلکے منصب والا یا بیٹی کے سٹیٹس سے ڈاؤن اسٹیٹس والا اگر داماد بنتا ہے تو اولیاء کو آر محسوس ہوتا ہے, تو یہ اولیاء کا حق ہوتا ہے. اگر سرپرست ولی شادی کرواتے ہیں تو وہ بچی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نفع کے لیے کیا چیز ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاسٹ برادری یا کوئی چیز مس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف سے بچی کے لیے وہ رشتہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے, لہٰذا اس رشتے کو قبول کر لیا جاتا ہے. اولیاء کو اعتراض نہیں ہوتا تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. لہذا خاتون جب خود شادی کرے گی تو کفر کا اعتبار آتا ہے. اب سید یا سیدہ کی شادی غیر سید سے ہو رہی ہو, اگر تو وہ خود کر رہی ہیں تو کفر کا اعتبار ہوگا, اور اگر وہ کفر میچ نہیں کرے گا تو نکاح باطل ہوگا. نکاح ہو گئی نہیں, ایجاب بھی ضائع ہو گیا, قبول بھی ضائع ہو گیا. یہ نامحرم ہی ہیں جیسے پہلے تھے. اور اگر گھر والے کروائیں گے, خاندان والے کروائیں گے, والدین کروائیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلے متعتبر فی الصنائع. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کفر کا, پہلا نسب, دوسرا دیانت, تیسرا مال, اور چوتھا جو ہے حرفہ, پیشہ, کام کاج, کاروبار. تو یہ بدلتے زمانے کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کتابوں میں لکھی ہوئی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں جن میں آر محسوس ہوتا ہے. بھنگی, ہمارے پنجاب سائڈ پہ بھنگی بولتے ہیں چرسی کو, اور ادھر نکل جائیں سندھ کی طرف اور کراچی کی طرف تو وہاں بھنگی بولا جاتا ہے گٹر صاف کرنے والے کو, تو گٹر صاف کرنے والا کہہ لیتے ہیں ہم. تو یہ جو گٹر صاف کرنے والے لوگ ہیں, کام ہے, ہنر ہے, فن ہے, اور کمائی شاید عام لوگوں سے, مزدوروں سے یہ زیادہ کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ کام ایسا ہے کہ کوئی بھی مطلب اچھی سوسائٹی میں رہنے والا بندہ اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا. اب اگر کوئی بچی کسی بھنگی سے معاشقہ کر بیٹھے اور اس سے شادی کرنے لگے, خاتون اس سے شادی کرنے لگے, تو آر محسوس ہو, حرفہ, پیشہ, اس کا بھی فرق پڑے گا. لہذا کئی پیشے ایسے ہیں کہ جن میں آر آتا ہے, آر محسوس ہوتا ہے. ان پیشوں کو چھوٹا پیشہ کہا جاتا ہے, لہذا ان پیشوں کے اعتبار سے بھی کفر میں خیال رکھا جائے. اتنی بات آ گئی ہے سمجھ میں؟ یہ کفر کا تقریباً مسئلہ انہوں نے مکمل کر دیا ہے کہ کفر کا اعتبار ہے. صاحب کتاب نے کہا ہے کہ غیر کفر میں شادی کی تو اولیاء کو حق حاصل ہے کہ قاضی کے پاس کیس دائر کر کے نکاح ختم کروا دیں, لیکن صحیح فتویٰ اس مذہب پر ہے کہ یہ نکاح باطل ہوگا, نکاح ہوا ہی نہیں. بلکہ ایک جگہ پہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے کورٹ میرج کر لی, والدین کی رضامندی کے بغیر شادی ہو گئی, اور اس کے بعد والدین راضی ہو گئے, تو کہا راضی ہو گئے تو پھر بھی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. پچھلا والا تو نکاح مطلب وہ ہوا ہی نہیں, ہو اور رکا ہوا ہو تو وہ تو نافذ ہو جاتا ہے, یہ ہوا ہی نہیں تو یہ اب آگے بھی چل نہیں پائے گا. لہٰذا اب اگر والدین راضی ہوئے ہیں تو دوبارہ نکاح کا انعقاد کرنا پڑے گا. سمجھ تو؟ چلیں اب آگے آتے ہیں مہر کی طرف. مہر 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 یہ عورت کا حق ہوتا ہے, اولیاء کا بھی حق ہوتا ہے. مہر, ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ مہر کی کم از کم جو مقدار ہے وہ ہے 10 درہم.
10 درہم تقریباً 30 گرام کے قریب چاندی بنتی ہے، تقریباً 30 یعنی 29.75، 29.75 30 گرام سمجھ لیں یہ چاندی بنتی ہے۔ یہ جو مہر ہے اسے کہا جاتا ہے اقل مقدار، منیمم مقدار جو شریعت کی طرف سے طے شدہ ہے۔ طے شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منیمم سائٹ شریعت نے باؤنڈ کر دی ہے کہ 10 درہم سے نیچے نہیں ہو سکتا 1 روپیہ بھی، 10 درہم سے کم مہر طے نہیں کیا جا سکتا۔ میکسیمم کتنا ہوگا یہ شریعت مطہرہ نے فائنل نہیں کیا، اس کے لیے فارمولا یہ رکھا ہے کہ عورت کے اسٹیٹس کے مطابق مہر طے کیا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ عورت کے معیار کے مطابق مہر طے کیا جائے گا۔ وہ ایک سوال عام پوچھا جاتا ہے جی شرعی حق مہر کیا ہے؟ تو شرعی حق مہر وہ ہوتا ہے جو اس بچی کا خاندانی معیار کے مطابق حق مہر ہے، وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا مقدار، یہ شرعی حق مہر کی نہیں ہے، شریعت نے یہ مقدار منیمم لیول صرف سیٹ کیا کہ بھائی اس سے ڈاؤن نہیں آ سکتے کسی بھی بچی کا، اس سے اوپر اوپر رہنا ہے، اور اوپر اوپر میں طے یہ ہے کہ بچی کے معیار کے مطابق مہر طے کیا جائے۔ یہ بات بھی کنسپٹ کلیئر ہوا ہے آپ کا؟ 30 گرام چاندی کم از کم میرا خیال ہے کل میں نے دیکھا تھا تو 16,000 کے قریب قریب بننا چاہیے ہمارے ہاں، کم از کم یہ مقدار ہے۔ چلے اب آگے چلتے ہیں، یہ مقدار آپ نے یاد رکھ لی۔ اب مسئلے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مہر نکاح میں طے ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی اس کو کہتے ہیں مسمہ۔ مسمہ کا معنی ہوتا ہے طے شدہ۔ مہر مسمہ ہے یا غیر مسمہ؟ نکاح کے موقع پر عقد نکاح میں مہر طے ہی نہیں کیا گیا، مسمہ، یعنی آپ کی درخواست فارم پہ بھی لکھا ہوتا تھا مسمہ، تو بعض اس کو مسمی پڑھتے ہیں، یہ مسمہ ہوتا ہے۔ بہرحال مسمہ طے شدہ، غیر مسمہ طے شدہ نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر مہر طے ہوا ہے یا نہیں ہوا، دو باتیں ہوگی۔ اگر طے ہوا ہے تو وہ اقل من العشرہ ہے یا عشرہ وما فوق ہے، 10 یا 10 سے زیادہ ہے؟ 10 درہم سے کم طے کر لیا ہے یا 10 یا اس سے زیادہ طے ہوا ہے؟ مہر طے شدہ ہے، اور طے کرنے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 10 درہم سے کم طے ہوا ہے یا 10 درہم یا اس سے زیادہ طے ہوا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اگر 10 درہم سے کم طے ہوا ہے اور شوہر رخصتی سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، فوت نہیں ہوا، سوری طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ رخصتی من خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی۔ طلاق قبل الدخول کہہ لیں آپ اس کو، یا طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 5 درہم ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے بات سمجھنے والی ہے، تھوڑی توجہ کریں گے۔ جب اس نے 10 درہم سے کم طے کیا ہے تو منیمم مقدار طے ہو جائے گی کہ اس کو 10 درہم اس کا مہر ہے۔ اور جب کوئی عورت شوہر کے سپرد نہیں ہوتی، شوہر کے سپرد نہیں ہوتی، شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے صحبت سے پہلے، تو مہر ہاف ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، مہر آدھا ہو جاتا ہے۔ تو 10 طے ہوا تھا، 5 رہ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آسان ہے، مشکل نہیں۔ اور اگر طلاق نہیں ہوئی، صحبت ہو گئی،
رخصتی ہو گئی. اب 10 درہم واجب ہوں گے. ٹھیک ہوگی بات. یہ والا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہوا. اسی طرح اس میں بھی 2 کریں گے. اگر طلاق ہو گئی صحبت سے پہلے تو اس کو نصف مسمہ ملے گا. جو بھی طے ہوا ہے اس کا آدھا ملے گا. 50 درہم طے ہوئے ہیں تو 25 ملیں گے. 100 طے ہوا ہے تو 50 درہم ملیں گے. جو بھی طے ہوا ہے اس کا آدھا ملے گا. اور اگر صحبت ہو گئی اس کو مکمل مہر ملے گا. جتنا بھی طے ہوا ہے اس کو اتنا ملے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی بات آسان ہے. فارمولا ایک ہی ہے کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا کر کے دینا ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں آدھا آدھا ہے. اور صحبت ہو جائے تو پھر پورا مہر دینا ہوتا ہے جتنا بھی طے ہوا ہے. تو یہاں طے جتنا بھی ہے وہ مل جائے گا. اور یہاں چونکہ اس نے منیمم مقدار سے یہ ڈاؤن آیا تھا تو کم از کم جو مقدار ہے اس کو ہم پورا کر کے اس کو دلوا دیں. اوکا. ٹھیک ہے. چلے. اور اگر مہر طے نہیں ہوا ورنہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ چھڑا نا کہ ڈرامے میں نکاح ہوتا ہے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ میاں بیوی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. تو اس پہ کئی کیا کہتے ہیں سیانے آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو وہ بتاتے ہیں جی اس میں تو مہر ہی طے نہیں ہوتا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. مہر طے نہ ہو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. مہر شریعت کی طرف سے آٹومیٹکلی طے شدہ ہے. مہر شریعت کی طرف سے آٹو طے شدہ ہے. آپ بولیں یا نہ بولیں شریعت نے ڈال دینا ہے, نکاح ہو جائے گا. آپ نے نکاح میں مہر ذکر ہی نہیں کیا یا آپ نے منع ہی کر دیا جی مہر ہے ہی نہیں, پھر بھی شریعت نے مہر آپ کے کھاتے میں ڈال دینا. غیر مسمہ ہے, طے شدہ نہیں ہے. تو اب اس میں کیا ہے, طے شدہ نہیں ہے تو 2 صورتیں. صحبت ہو گئی, صحبت ہو گئی, اب مہر مثل دیا جائے گا. مہر مثل دیا جائے گا. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا, اس کی خاندان کی عورتوں کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا, پھپھو کا, بہنوں کا. حق مہر ایوریج میں کیا طے ہوتا ہے, جتنا اس کا حق مہر طے ہوتا ہے اتنا ہی اس بچی کو مہر دلوایا جائے گا, اتنا مہر اس پہ واجب ہوگا. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ گئی؟ آ گئی. مہر طے نہیں کیا گیا یا منع کر دیا گیا جی مہر نہیں ہم نے رکھنا, آپ نے منع کر دیا, لیکن شریعت نے یہاں پر مہر مثل واجب کر دیا ہے اگر رخصتی ہو گئی ہے اور صحبت ہو گئی ہے. اور اگر صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو یہاں پر اب آئے گا متع. مہر مثل کا آدھا نہیں ہوتا, یہاں پر ہے متع. متع کیا چیز ہے؟ یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں. یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں, یوں کہہ لیں قمیص, شال اور اوڑھنی. وہ بڑی چادر اور اس کے بعد اوڑھنی, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یہ متع. تو یہ مہر کا ایک نارمل سی جو صورتیں بنتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. امید ہے کہ یہ آپ اپنے پاس سیو کر لیں گے, لکھ لیں گے, نوٹ کر لیں گے اور پھر یاد بھی رکھ لیں گے. چلو اب سبق کی طرف چلیں. اب عبادت سے آپ کو مسئلے آسان ہوتے چلے. آ جائیں. فرماتے ہیں اذا تزوجت المرأة ونقصت من مہر مثلها. خاتون نے شادی کی ہے اور مہر مثل سے کم طے کر لیا ہے. 10 درہم سے کم نہیں, مہر مثل سے کم طے کر لیا ہے.
فلیل اولیاء الاعتراض علیہا، اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ اس نکاح پر اعتراض کریں امام اعظم کے نزدیک، حتی یتم لہا مہر لہا مہر مثلہا، حتیٰ کہ وہ اس کا مہر مثل مکمل کر دے. ٹھیک ہو گئی. او یفرقہ، یا ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے یا یہ جدا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے وہ جو کہا تھا کہ مال میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ منیمم مقدار میں مہر دے لے. کفو دیکھنا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری بچی کا یہ مہر دے سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا. یعنی بچی نے اگر خود خاتون شادی خود کر رہی ہے تو یہ اسے چیک کرنا پڑے گا کہ میرے خاندان کی خواتین کا جو مہر ہے، یہ بھائی جان وہ مہر دے سکیں گے تو بات آگے چلائیں، نہیں دے سکتے تو ان کو سائڈ پہ کر دیں اور کفو میں شادی کریں یا والدین کی مرضی سے شادی. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یعنی اگر کسی خاتون نے مہر مثل سے کم میں شادی کی تو اولیاء اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں، یا تو مہر مکمل کروائیں یا پھر نکاح کو ختم کروا سکتے ہیں، یہ قاضی کے پاس کیس دائر کر کے. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں ایک مسئلہ انتہائی اہم والا ہے. یہ نکاح کا ایک عرصے سے اس فیلڈ میں ہے اور دیکھتے ہیں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً حق مہر کے معاملے میں بچی کے والدین عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور رہن دیو جی چھڈو پرا، اور کیا کرنا ہے، جو معمولی سا ہے وہ دے دیں، بچی رخصت ہو رہی ہے، اللہ اللہ خیر سلا. ایسا نہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ بچی کا حق ہوتا ہے، خاندان کا اسٹیٹس ہوتا ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری نظر میں اچھا حق مہر طے کرنا چاہیے جتنا بچے کا اسٹیٹس ہے. اپنی بچی کا یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے یہ خاندانی اسٹیٹس بنتا ہے اور اسی پر معیار اور وقار قائم ہوتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں اب اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہاں، اگر والدین مناسب دیکھتے ہیں کسی مقام پر تو وہ مال سے زیادہ بچے کی طبیعت کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے داماد کو، لڑکے کو اپنی بچی کے لیے زیادہ بینیفیشل محسوس کرتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، تو انہیں یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی ایک میں کمی بیشی کو قبول کر لیں. لیکن نارملی اپنے بچوں کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے آئیں اب اگلا ایک مسئلہ انتہائی توجہ سے برداشت کریں. کہتے ہیں اذا زوج الاب ابنته الصغیرۃ ونقص من مہر مثلها، نابالغ بچی ہے، ابا جان نے رشتہ دیکھا ہے اور ابا جان رشتہ کروانے لگے ہیں، اور جو داماد تلاش کیا ہے وہ بچی کے مہر مثل ادا کرنے سے قاصر ہے، مہر مثل ادا نہیں کر پا. ٹھیک ہو گئے؟ تو پھر کہتے ہیں انہوں نے کر دیا، ابا جی نے شادی کر دی تو جازا. یہی مسئلہ بیٹے کے لیے لے لیں. ابا جی بیٹے کی شادی کروانے لگے اور انہوں نے بچی کا حق مہر اس کے مہر مثل سے زیادہ دے دیا، یعنی دینے میں اب بچے کا نقصان اور لینے میں بچی کا نقصان. تو ابا جی نے لینے میں بچی کا حق مہر کم کر دیا، دینے میں بچے کی طرف سے حق مہر زیادہ دے دیا. تو کہتے ہیں جازا، باپ اور دادا یہ کام کریں تو یہ جائز. اس میں شرط وہی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ باپ دادا کا غبن ظاہر نہ ہوا، ایسا نہ ہوا ہو کہ ابا جان مشہور ہوں اس کیس میں. پہلے بھی 2-3 ایسے کیس کر چکے ہیں، وہ ہر مرتبہ ہی بچوں کا نقصان جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا بچوں سے وہ نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن اگر نارمل باپ بیٹی کا نکاح کر رہا ہے یا بیٹے کا نکاح کر رہا ہے اور اس نے مہر مثل سے کم طے کر لیا یا بیٹے کی طرف سے زیادہ طے کر لیا، تو چونکہ یہ ان میں وفور شفقت ہوتا ہے، لہٰذا یہی سمجھا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ دیکھ کر ابا جی نے یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا ان کا نکاح جائز.
جائز ہو جائے گا. اوکے جی. ولا يجوز ذلك لغیر الاب والجد. باپ اور دادا کے علاوہ کسی ولی نے ایسا کیا. بھائی بعض اوقات کرتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور بھائی جان کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، تو بھائی حق مہر میں اگر کمی کریں گے تو لا یجوز ذالک، یہ جائز ہی نہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں یہ دونوں مسئلے امید ہے کہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں. آگے فرماتے ہیں وَيَصِحُ النِّكَاحُ إِذَا سَمَّى فِيهِ مَهْرًا. مہر طے کیا جائے تو نکاح درست ہوتا ہے، نارمل مسئلہ ہے. وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِن لَّمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا. نکاح درست ہوتا ہے اگر سے مہر طے نہ ہو، غیر مسمى ہو پھر بھی نکاح درست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ نکاح میں مہر غیر مسمى ہو، طے نہ ہو، پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. چل اقل المہر 10 دراہم. اقل مہر 10 درہم ہے، کم سے کم جو مقدار ہے مہر کی وہ 10 درہم ہے. فَإِن سَمَّى أَقَلَّ مِنْ 10، اگر طے کیا اور طے اقل من العشرہ کیا، اقل من العشرہ کیا، فَلَهَا الْعَشرہ، صحبت ہو گئی تو 10 درہم مل جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ صحبت ہو گئی تو 10 مل جائیں گے. اور وَمَنْ سَمَّى مہرن عشرتن فما زادہ، 10 یا 10 سے زیادہ مہر طے کر کے جس نے شادی کی، فعلیہ المسمى، تو مسمى ملے گا. ان داخل بها او مات عنها، یہ دونوں مسئلوں کے ساتھ ہے، ادھر والے کے ساتھ بھی ادھر والے کے ساتھ بھی. صحبت کر لی تو مہر پورا مسمى ملے گا. مکمل مسمى ملے گا جتنا بھی طے ہوا ہے، 10 مکمل ملیں گے اگر صحبت کر لی. او مات عنہا، تو صحبت کرنا اور شوہر کا فوت ہو جانا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا ایک ہی مسئلہ بنتا ہے. رخصتی سے پہلے شوہر فوت ہو جائے تو شادی کمپلیٹ کہلاتی ہے، لہذا اس پر 10 درہم اور مکمل مہر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ان طلقها قبل الدخول والخلوت، صحبت سے پہلے اگر طلاق دے دی پھر آدھا، فلاحا نصف المسمى، اس کو یہاں نصف مسمى اور یہاں نصف عشر. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، شادی کی اور مسمى طے نہیں کیا، مہر مسمى نہیں ہے، غیر مسمى ہے. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، شادی کی ہے اور مہر طے نہیں کیا. پھر او تزوجها علی اللہ مہر لها، یا پھر شادی کی ہے اس شرط پر کہ مہر رکھیں گے ہی نہیں. وہی بات ہے، ایک ہے مہر ذکر نہیں کیا، ایک ہے مہر نہ لینا بتا دیا، یعنی مہر رکھنا ہی نہیں. دونوں باتیں، دونوں صورتوں میں کہتے ہیں فلاحا مہر مثلہا، خاتون کو مہر مثل ملے گا. ان داخل بها او مات عنها. ٹھیک ہے. فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو متع ملے گا. ٹھیک ہوگی. متع کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یا ثلاثۃ اسواب، 3 کپڑے ہیں، یعنی پہناوے کے، من کسوت مثلہا، خاتون کے پہناوے کے، خاتون جیسے کپڑے پہنتی ہے اسی سٹینڈرڈ کے 3 کپڑے. کون کون سے؟ یا درع و خمار و ملحفۃ،
درون کہتے ہیں قمیص کو جو کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک، جبہ ٹائپ عربوں میں چلتا ہے، ہمارے ہاں خواتین میں ابایا چلتا ہے، کہہ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ خمار سر سے اوڑھنی ہوتی ہے، سر اور چہرے کو جو کور کرتی ہے، اور ملحفہ پورا بدن ڈھکنے کے لیے جو بڑی چادر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین کپڑے اس خاتون کو دیے جائیں گے جس کا مہر طے نہیں کیا گیا اور صحبت سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اسے مہر کے طور پر یہ متع ملے گا۔ کنسپٹ کلیئر ہو گئے آپ کے؟ جی، اب آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے، دیکھ لی ہے، تو تھوڑا سا آگے چلیں۔ جو کانسیپٹ کلیئر کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں کہ مہر خاتون کا حق ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس، ویلیو ہوتی ہے یہ، لہذا اس ویلیو کا پیرنٹس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور خاتون کو خود بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر مہر، مہر جو ہے اس میں طے کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، طے کر لیا تو جس پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں گے اس کا مسئلہ آ جائے گا، طے نہ کیا تو شریعت خود اپنی طرف سے اس کو طے کر دے گی اور مہر مثل لازم کرا